بالکل 100 انڈیکس جو ہے 1,00,000 پوائنٹس کا سنگ میل عبور کر گیا ہے اور آج کا دن ہم نے اس زبردست خبر کے ساتھ شروع کیا ہے. محمد سہیل معاشی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. سہیل صاحب، ہم سٹاک مارکیٹ کے اس سفر پہ بھی بات کر رہے ہیں کہ کس طرح اس محدود وقت میں لٹرلی اکتوبر 2023 سے اور آج کا دن ہم دیکھ رہے ہیں 1,00,000 سنگ میل عبور کر چکی ہے سٹاک مارکیٹ. دنیا کی اور سٹاک مارکیٹس میں بھی ہمیں اس طرح کی گروتھ کی مثالیں ملتی ہیں یا پاکستان از اے یونیک کیس ان دس سینیریو؟ رحمان الرحیم، دیکھیں بلا شبہ یہ بہت بڑا مائل سٹون ہے دو تناظر میں. ایک جو 17 ماہ پہلے جب لوگ پاکستان کے دیوالیہ ہونے کی بات کر رہے تھے، پاکستان کو بنانا ریپبلک کہہ رہے تھے، پاکستان کو ایک فلاپ کنٹری کہہ رہے تھے، اس مارکیٹ نے 150% کا ریٹرن دیا ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ کا اور دنیا کی کیپٹل مارکیٹ تاریخ کا ایک واحد اگزامپل ہے کہ ایک کنٹری جو ہے ڈیفالٹ سے اتنی اچھا ریکور کر گئی ہے کہ وہ 150% بڑھ گئی ہے. دوسری جانب اگر میں نے جب اپنا کریئر شروع کیا تھا تو جس طرح کہ 18 مہینے پہلے حالات تھے، گلوم اینڈ ڈوم کی سچویشن تھی، 1000 کا انڈیکس تھا 1999 کی میں بات کر رہا ہوں. تو اگر جس نے 1999 میں بھی پاکستان میں انویسٹ کیا اور اس کے بعد بہت سارے پولیٹیکل اکانومک کرائسس آئے تو اس کا سرمایہ 100 گنا بڑھ گیا ہے، یعنی 20% سالانہ 13% ڈالر ریٹرن میں. تو جتنا بھی ہم اپنے ملک کو گالیاں دے دیں، اپنے ملک کی برائی کر لیں، سوشل میڈیا پہ وہ کر لیں، اسٹاک مارکیٹ ایک بیرومیٹر ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ ملک کے حالات شاید اتنے خراب نہیں ہیں، ملک کے حالات اتنے شاید کشیدہ نہیں ہیں جتنی ہماری سوچ ہے. اور اگر آپ کسی فورن انویسٹرز کو بھی بتا دیں کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ نے سالانہ 20% کا ریٹرن دیا ہے تو وہ بھی شاید تعجب سے سوتے میں جاگ جائے. بالکل ایسا ہے، کیونکہ اگر کسی کو، اور یہ انپریسیڈنٹڈ ہے آپ کہہ رہے ہیں، دنیا میں کم ہی ایسی مثالیں ملتی ہیں. اب ہم ان فیکٹرز کی طرف آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا. آپ نے بالکل وہ وقت بہت ہی قریب گزرا ہے جو ہم پاکستان کے خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہونے کی خبریں سنتے تھے، باتیں ہوتی تھیں، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ سب کے سامنے تھا. کیا وہ فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے آج ہم سب یہ دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں دو فیکٹر، ایک تو سخت معاشی پالیسیز تھیں اور وہ پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے انفارچونیٹلی سیاسی جماعتیں وہ پالیسیز امپلیمنٹ نہیں کر سکتی. تو آئی ایم ایف کی چھتری تھی، پاکستان نے نہ صرف پہلے تو شارٹ ٹرم آئی ایم ایف کا پروگرام لیا جون میں، پھر شارٹ ٹرم پروگرام کے بعد بہت اسموتھلی ٹرانزٹ کیا ٹو اے لانگ ٹرم پروگرام، اور آئی ایم ایف اس کی تعریف کرتا ہے اس کے آفیشیل ورژن میں. آلدو اخباری اطلاعات کہہ رہی ہیں کہ آئی ایم ایف ناراض ہے، آئی ایم ایف منی بجٹ کا کہہ رہے ہیں، آئی ایم ایف وہ کہہ رہا ہے. تو انفارچونیٹلی فائنینشیل جرنلزم اپنی طرف، مگر آئی ایم ایف نے اس کو اپریشیٹ کیا اور مارکیٹ نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا ہے. سب سے بڑا فیکٹر تو یہ تھا. دوسرا فیکٹر آئی تھنک کچھ حد تک پولیٹیکل استحکام تھا. پاکستان میں بہت انسرٹنٹیز رہی ہیں پالیٹکس سے ریلیٹڈ، اور سب سے بڑا میرے خیال میں میرا تجربہ ہے کہ سیاسی رسک جو ہے پاکستان کا وہ سب سے بڑا رسک ہے. معاشی رسک، سیکیورٹی رسک جو ہے وہ شاید چھوٹا رسک ہے. تو 18 ماہ میں یا 17 ماہ میں جب مارکیٹ نے 150% کا ریٹرن دیا ہے، وہ اس میں سیکنڈ ریزن ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہم نے کچھ دیکھی ہے. تو یہ دو مین ریزن ہیں جس کی وجہ سے یہ ریٹرن ہے. اور اس کا بھی آپ انٹرو میں بتا رہے تھے کہ عام آدمی کو فائدہ نہیں ہوا. اگر آپ پاکستان میں جب جی ڈی پی 6% بڑھ رہی تھی اس کا بھی آپ ویڈیو کلپ نکال لیں تو صحافی یہی کہتا تھا کہ عام آدمی کو فائدہ نہیں ہوا. میرے خیال میں عام آدمی کو فائدہ اب ہونا گریجولی شروع ہوگا، کیونکہ اسٹاک مارکیٹ فارورڈ لوکنگ ہوتی ہے، وہ دیکھ لیتی ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. اور جو کچھ مسائل ہیں وہ انتظامی زیادہ ہیں. جی سہیل صاحب، جو آپ کہہ رہے ہیں عام آدمی کو، کہ جو عام آدمی اس وقت دیکھ رہا ہوگا اسکرین میں، ہی وڈ لائک ٹو بی اے پارٹ آف دا سیلیبریشن، لیکن اس کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اس سے، یہ بھی تھوڑا سا ڈیٹیل کر دیں. کیونکہ جو ہم سخت معاشی پالیسیز کی بات کر رہے ہیں وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ میں پورے ملک نے ہی کنٹریبیوٹ کیا اور سفر بھی کیا ہے. تو اب اگر فائدے کی بات ہو رہی ہے تو تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے کہ کس طرح فائدہ ہوگا عام آدمی کو. پچھلے سال عام آدمی جو تھا 100 روپے کی چیز 138 کی لے رہا تھا. پچھلے سال سے آج روٹی کی قیمت بڑھی نہیں ہے، بریڈ کی قیمت کم ہو گئی ہے، بجلی کی قیمت بڑی ہے. تو اس طرح کی کچھ چیزیں ضرور ہیں. اور میں نے کہا نا عام آدمی کو جب فائدہ ہوتا ہے کہ جب سیاسی استحکام، معاشی استحکام 2-3 سال تک ہو، 4-5% جی ڈی پی بڑھے 2-3 سال تک. تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو اسٹاک مارکیٹ فارورڈ لوکنگ ہوتی ہے وہ پیشن گوئی کرتی ہے آنے والے سالوں میں کیا ہونے والا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ سال 1.5 سال کے بعد جب انفلیشن
5, 6, 7, 8% जो है आजकल वो रहेगा और तनख्वाहें 15-20% आपकी और हमारी बढ़ेंगी, तो हम ये देखेंगे कि तनख्वाह 15% बढ़ रही है, महंगाई 8% बढ़ रही है, तो 7% की सेविंग नजर आएगी। और ये सुहेल साहब, 1-1.5 साल तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहना भी तो इसकी पहली शर्त है। मतलब पाकिस्तान इज अ यूनिक केस, या फिर दुनिया में जहां भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है इसी तरह से असरअंदाज होता है स्टॉक मार्केट के मामलात पर? क्योंकि हमारे यहाँ अभी कोई धरना होता है, कोई एहतजाज शुरू होता है, कोई केस की समाअत होती है, इवन स्टॉक मार्केट फौरन रिफ्लेक्ट करती है मंदी की सूरत में। अभी मैंने आपको पहले भी कहा, पाकिस्तान जैसी जो फ्रंटियर कंट्रीज हैं, जिसको हम स्मॉल इमर्जिंग कंट्रीज कहते हैं, उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से बड़ा कोई रिस्क होता ही नहीं है। या पॉलिटिकल, मेरा तो ये मानना है कि अगर एक पाकिस्तान में पॉलिटिकल हुकूमत हो, चाहे वो इनकॉम्पिटेंट भी हो, इज बेटर देन जो हमारे यहाँ जो इंस्टेबिलिटी होती है और फसादात होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में एक इनकॉम्पिटेंट मगर वो हुकूमत जो 5 साल पूरा कर सके, उस हुकूमत से बेहतर है जो बहुत काबिल हो और 18 माह के लिए। अच्छा, नई कंपनीज भी लिस्ट होने का सोच सकती हैं, जो नया इन्वेस्टर है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारा पैसा, आपको पता है, लोगों का अभी भी दीगर सेक्टर्स में फंसा हुआ है, जैसे कि रियल स्टेट, जिसमें कोई जान नहीं पड़ रही। अब क्या मशवरा है? मतलब मशवरा हम इस डिस्क्लेमर के साथ देंगे कि स्टॉक मार्केट भी एक कारोबार है जिसमें नफा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। क्या जो इन्वेस्टर है वो अपना दीगर सेक्टर्स से पैसा निकाले, क्योंकि वो तो वहां पर या तो डिप्रिशिएट हो रहा है या फिर उतना का उतना ही है, और इस तरफ आए? देखें, ये बिल्कुल फ्लिप साइड है स्टॉक मार्केट की। हम सेलिब्रेट तो कर रहे हैं कि मार्केट इतनी बढ़ गई है, मगर अनफॉर्चुनेटली जिसमें हमारा भी कसूर है, रेगुलेटर भी शामिल है, दूसरे मार्केट पार्टिसिपेंट भी शामिल है। हमारी स्टॉक मार्केट बहुत छोटी है। एक जमाने में हमारी स्टॉक मार्केट इकोनॉमी का 30-40% हुआ करती थी। आज की तारीख में स्टॉक मार्केट 10-12% है। अगर हम भारत और दूसरे ममालिक देख लें तो उनकी तो इकोनॉमी के साथ साथ स्टॉक मार्केट ने भी बहुत ग्रो किया है। तो अनफॉर्चुनेटली साइज हमारी मार्केट की छोटी है, आईपीओ छोटे हैं, इन्वेस्टर बेस तो मजा का खेज है। मतलब बताते हुए भी शर्म आती है कि 24 करोड़ की आवाम में, जहाँ पे 10 करोड़ एडल्ट पॉपुलेशन है, उसमें 5 लाख भी इन्वेस्टर्स नहीं हैं। तो ये एक अलमिया जरूर है। मेरी तो एडवाइस यही होगी लोगों को कि आप ये देखें कि 25 साल में कितनी क्राइसिस आए, कितनी जमहूरियतों गई, कितने मिलिट्री डिक्टेटर आए, इसके बावजूद अगर एक स्टॉक मार्केट 20% रिटर्न दे रही है तो उनको स्टॉक मार्केट थ्रू म्यूचुअल फंड आना चाहिए। मेरा मशवरा है कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा व्हीकल है जिससे उनको कंसिस्टेंट, क्योंकि जाहिर है हर शख्स उसकी टेक्निकलिटी नहीं समझ सकता, जिसका ये जो इतना स्मार्ट है वो तो खुद ट्रेड कर सकता है, लेकिन ये एक आपने अच्छा मशवरा दिया। That's right. अच्छा, रियाज एंडी भी